الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کا یہ جلسہ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ رواں اور دواں، جس کو آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. ابھی آپ حضرات کے سامنے مفتی واصف صاحب نے بہت ضروری اور قیمتی باتیں آپ کو سنائی، اور اس سے پہلے یہ بچے جو آپ کے اسی محبوب ادارے کے ہونہار طلبہ ہیں، جو مدرسہ مولانا شہزاد صاحب کی نظامت میں اور حاجی نظام صاحب اور چودھری ناظم صاحب کی زیر نگرانی، ان کی کمیٹی کی زیر نگرانی، ان کی محنت اور توجہ پر اللہ کے بھروسے سے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ ترقی کر رہا، جس کا منظر ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ طلبہ اپنی جوانیاں آپ حضرات کے سامنے دکھلا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، وہ ادارہ جس کی آپ حضرات سال بھر تک خدمت کرتے رہتے ہیں، 5 بچے آپ کو حافظ قرآن بنا کر دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے. بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے دوستو کہ آپ نے سال بھر تک اپنی کمائی جو اس مدرسے کو دی ہے اور ان کی کمیٹی نے جو محنت کی ہے، مدرسے کے عملے نے مولانا شہزاد صاحب کی نظامت میں جو جدوجہد کی ہے، اس کا ثمرہ آپ حضرات کو جو مل رہا ہے، یہ عند اللہ آپ کے مقبول ہونے کی علامت ہے. آپ نے جو سال بھر تک خدمت کی، اللہ کے یہاں مقبول ہو چکی ہے، تبھی آپ کو 5 بچے حافظ قرآن بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. میرے دوستوں، میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، بلکہ ایک بہت بڑے ولی کامل اور ہمارے علماء کے سرپرست حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے علماء کرام کو جو نظریں عطا فرمائی تھی، وہ وہی نظریں تھی جن نظروں سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو براہ راست دیکھتے تھے. جس نظر کے تعلق سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ہمارے علماء کرام کو بھی وہی نظریں عطا فرمائی تھی. حاجی
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا، میرے محترم بزرگوں، آج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اگر اس طرح کا سوال کیا جائے تو یقیناً ہمیں پریشانی ہوگی۔ ہم کہیں گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ مگر ان کو بڑی نظریں اللہ نے عطا فرمائی تھی، بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت بھی عطا فرمائی تھی، بصارت سے زیادہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، ان بزرگوں کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میرے محترموں نے 1 منٹ میں، چٹکیوں میں مسئلے کو حل کر دیا اور جو فرمایا ہاں اگر کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں اگر معلوم کرنا چاہے میری نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ہر انسان پرکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، ہر انسان معلوم کر سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت بتائیے، اور شوق پیدا ہوا کہ یہ تو بہت آسان، میں تو سمجھ رہا تھا بڑا مشکل سوال ہے، اس کا سوال تو اس کا جواب کہاں سے ملے گا، مگر حضرت نے بڑا آسان فرما دیا۔ پھر فرمایا حضرت نے سنو، اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو اللہ نے پہلی نماز کو قبول کر لیا، اسی لیے دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلی نماز کو قبول نہ کرتا تو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق کبھی نہ عطا فرماتا۔ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ اور کی چٹکیوں میں حل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی کی روشنی میں میں بھی یہ بات آپ حضرات سے بتلا رہا ہوں کہ سال بھر تک جو آپ حضرات نے اپنے اس محبوب ادارے کی خدمت کی ہے اور منتظمہ کمیٹی نے محنت کی ہے اور ہمارے مولانا شہزاد صاحب کی نظامت میں جو عملے نے بڑی محنت کی ہے، میرے محترم بزرگوں 5 بچے حافظ قرآن بنا کر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ دولت معمولی دولت نہیں ہے، اور دولت تو ہے ہی، لیکن ہماری وہ محنت اور ہماری وہ دولت جو ہم نے گاہری کمائی کی، اپنی خرچ کی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو چکی ہے۔ اگر اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوتی ایک بچہ حافظ قرآن بن کر نہ نکلتا، اور ایک نہیں یہاں 5 بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی آپ کو مفتی واصف صاحب بتلا رہے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت میں آپ کے سامنے وہ بات نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے، بہت مختصر طریقے پر آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ آئیے آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے مقام کو بتلاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، آئیے میں آپ کو بتاؤں، سنیے، غور کے ساتھ میں سنیے، توجہ کیجئے ذرا سا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر فرما رہے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن، آج تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، دیکھ جیسے تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا کے اندر قرآن پاک کو پڑھتا تھا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر آج اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا جا۔ ذرا غور کیجئے حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام اگر کسی کو ملے گا، حافظ قرآن کو ملے گا، میرے محترم بزرگوں یہ امتیاز اگر کسی کو حاصل ہوگا، یہ شرف اگر کسی کو ملے گا تو حافظ قرآن کو ملے گا۔ کسی نمازی سے اللہ نہیں کہے گا یہاں بھی نماز پڑھ کے دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ، کسی حاجی سے نہیں کہے گا حج کر کے دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ، کسی روزے دار سے نہیں کہا جائے گا یہاں روزے رکھ کر دکھلاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ، کسی زکات کی ادا کرنے والے سے نہیں کہا جائے گا زکات ادا کرو اس کے بعد
جنت میں جاؤ۔ ہاں ان اعمال کے نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سوال تو کرے گا، ہم نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، تم نے ادا کی کہ نہیں کی؟ ہم نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے تھے، تم نے رکھے کہ نہیں رکھے؟ ہم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، تم نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی؟ ہم نے اور مال و دولت سے نوازا، تم نے حج بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ان تمام باتوں کے بارے میں سوال تو ہوگا۔ اگر اس آدمی نے ان اعمال کو کیا ہوگا، جنت اللہ نے اس کے لیے بنا رکھی ہے، اور اگر ان اعمال کو نہیں کیا ہوگا، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ان عبادتوں کے کرنے والوں سے، بلکہ یوں کہیے کسی بھی عبادت کے کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرمائے گا یہاں بھی تم اس عبادت کو کر کے دکھلاؤ پھر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ مقام اور یہ شرط اگر کسی کو حاصل ہوگا، یہ خصوصیت کسی کو ملے گی، تو میرے محترم بزرگوں یہ حافظ قرآن کو ملے گی۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا جا۔ اندازہ کیجیے، ذرا غور کیجیے اس کے مقام کو۔ لیکن یہاں پر رک کر میں آپ کو بتاتا چلوں میرے محترم بزرگوں، اس لیے بھی ذہن میں آیا کہ آپ کے لیے بتانا ضروری یوں بھی ہے کہ ہماری دہلی کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ ذرا سنیے میرے دوستوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کیا کہے گا؟ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، یہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا جا۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا پسند ہے۔ دوستو ذرا سوچو، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، ذرا سوچو اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا پسند ہے، اور ہمیں اور آپ کو، آپ بول دو، میں نہیں بولتا، آپ بولو، ہمیں اور آپ کو کیسا پڑھنا پسند ہے؟ جلدی بولو، زور سے بولو، جلدی جلدی پڑھنا۔ اللہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا پسند ہے، ہمیں اور آپ کو جلدی جلدی پڑھنا پسند ہے۔ کیا کہتے ہیں، تعریف حافظ کی ہوتی ہے جو 20 منٹ میں مسجد سے باہر نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب 20 منٹ میں باہر نکال دیے، آدھا گھنٹے کے اندر باہر نکال دیے تو حافظ ریل ہے، اس کی تعریف کی جاتی۔ سوچو میرے دوستو، قرآن پاک اس لیے نہیں ہوتا، یہ تو قرآن پاک سے تعلق نہ ہوا، پتہ چلا جلدی نکلنے کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رکھ کر اللہ دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اس دولت سے منہ موڑ کر یہ باہر بھاگنا چاہتا ہے۔ بتاؤ خیر کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے۔ جب اللہ کو پسند ہے ہمیں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا پسند ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے کم زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں، چلو بھائی انہوں نے بھی جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ڈال لی، نہیں تو ہماری عوام اگر ٹھہر ٹھہر کر سننے کے عادی ہوں تو اللہ کے فضل سے ہمارے علماء میں، ہمارے حفاظ کرام میں کوئی بھی جلدی پڑھنے کا عادی نہیں ہوگا۔ آپ چلے جائیے ساؤتھ کے اندر، وہاں جلدی نہیں سنا سکتا، اگر جلدی سنا دیا پہلے دن اس کی چھٹی ہو جائے گا، جلدی والا نہیں چلے گا۔ میرے دوست اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے، ان لوگوں کو کتنا نواز رکھا ہے، اتنا نواز رکھا ہے ان کو خود پتا نہیں ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، میں آپ کو صاف بتاتا چلوں، وہ حکومت کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ ہندوستانیوں کے محتاج نہیں ہے، اور وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے بلبوتے پر اپنے کالج چلا رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، وہ اپنے بلبوتے پر اپنے تمام ادارے چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کو وہاں کا یہاں چندہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، اور یہاں کے وہاں چندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پتہ یہ چلا ان لوگوں کو اللہ نے دولت اگر عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کی برکت سے عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کو نہ جلدی پڑھنا پسند کرتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، اور قرآن پاک سے جڑے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر میں یہاں پر بتاتا چلوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے یہاں کا رواج تو یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے اگر نماز جماعت جو ہے عشاء کی جماعت اگر 8:30 بجے ہوتی ہوگی، 15 منٹ گھٹا کر صبح 8 بجے شروع کر دیں گے۔
وہاں چلے جائیے، اگر رمضان سے پہلے 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہوگی تو آدھا گھنٹہ بڑھا دیں گے 9 بجے نماز، آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اطمینان کے ساتھ تراویح سنیں گے اور تراویح کے بعد 1 گھنٹہ بیان بھی سنیں گے۔ ان لوگوں کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن نے کیا بتایا، قرآن کا کیا پیغام ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے، ہمیں وہ بتایا جائے۔ 1 گھنٹہ تفسیر کے نام سے وہ قرآن پاک کا پیغام سنتے ہیں۔ اور یہ رہتا 20 تاریخ تک، 20 رمضان تک۔ 20 رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ اور بڑھا دیں گے نماز کا۔ اگر 9:30 بجے شروع تو 9:30 بجے شروع کریں گے۔ 9 بجے شروع ہوتی ہوئی پہلی رمضان کو آدھا گھنٹہ بڑھایا تو اب 9:30 بجے نماز شروع کریں گے، اور بیان کا 1 گھنٹہ بڑھا دیں گے۔ 1 گھنٹہ روزانہ سننے کا معمول اب 20 تاریخ کے بعد 1 گھنٹہ اور بڑھا دیں گے۔ اب وہ گھر کو نہیں جاتے تھے، وہاں سے تراویح کے بعد بیان سننے کے بعد گھر نہیں جائیں گے، سحری وہیں پر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک سے جوڑ ہونا، ہمارا اور آپ کا جوڑ نہیں ہے۔ پہلی بات تو آج دیکھیے ذرا سا کتنے ہم کترائے ہوئے ہیں میرے محترم بزرگوں۔ آج ہم اور آپ قرآن پاک کی تعلیم سے کتنے دور ہیں۔ صرف 4% ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور 96% یہ امت مسلمہ کٹی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج جب یہ حال ہے ہمارا، ہم قرآن پاک سے کٹے، قرآن پاک سے ہٹے، ساری دنیا ہم سے ہٹی ہوئی ہے، ساری دنیا ہم سے کٹی ہوئی ہے، سارا ملک ہم سے کٹا ہوا ہے۔ میرا اپنا کہنا ہے میرے محترم بزرگوں، اس بات کو اپناؤ اور اس بات کو پلے گرا باندھو، قرآن پاک سے جڑو، قرآن پاک سے تعلق قائم کرو، قرآن پاک سے محبت قائم کرو، قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرو۔ قسم خدا کی ساری دنیا آپ سے جڑ جائے گی، اور ساری دنیا آپ سے محبت کرنے لگے گی، ساری مخلوق آپ سے محبت کرنے لگے گی، اور یہ سارے ہمارے ہندوستانی بھائی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، ان کی نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ قرآن پاک سے جڑ کر تو دیکھو۔ آئیے میں آپ کو ذرا سا نقشہ کھینچ کر بتلاؤں، آپ کو پتا چلے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو 100% قرآن پاک سے جڑے ہوئے رہتے تھے، 100%، 50% نہیں۔ ہم تو 4% ہیں اور 96% کٹے ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام 100% قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ ایک صحابی کے بارے میں نہیں بتا سکتے ایمان لانے کے بعد اس نے کچھ زندگی گزاری ہو اور بغیر قرآن کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی پہلا کام کا ہوتا تھا تو قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا ہوتا تھا۔ میرے دوستو، جب 100% وہ قرآن پاک کی تعلیم سے جڑے ہوئے تھے، میں بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر کیا تاثیر عطا فرمائی تھی، کتنی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ یہی حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر افریقہ کے جنگل سے گزر ہو رہا ہے اور وہاں یوں سوچتے ہیں کہ یہاں ہم قیام کریں گے، رات زیادہ ہو چکی ہے، اب آگے چلنا بس کا نہیں ہے، ہم یہاں پر قیام کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، ایک غلام مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے، ایک شمع رسالت کا پروانہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، اے پھاڑ کھانے والے درندوں، اے موذی جانوروں، اس جنگل کو خالی کر دو، یہاں غلامان مصطفیٰ کا ڈیرا ہوگا، یہاں غلامان مصطفیٰ قیام کریں گے۔ اور سنو، تمہیں 2 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، اس 2 گھنٹے کے اندر جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ اگر جنگل کو خالی نہ کیا پھر یاد رکھو ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوں گے۔ ایک غلام مصطفیٰ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، آؤ علماء کرام سے پوچھو اور تاریخ سے جڑو، اور تاریخ کی اوراق آپ کو بتائیں گے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کو پڑھیے، آپ کو یہی علماء کرام بتائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 گھنٹے تو بہت دور کی بات، 1 گھنٹہ نہیں لگتا ہے، سارا جنگل خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھاڑ کھانے والے درندے بھی نکلے ہوئے چلے جا رہے ہیں، موذی جانور بھی نکلے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مادین نے اگر بچے جن رکھے تھے اپنے سینے سے چمچائے ہوئے لے کر نکلی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ بتاؤ ایمانداری
سے اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، بتاؤ ان کی آواز کے اندر یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی تھی؟ ان کی آواز کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آئی تھی کہ پھاڑ کھانے والے درندے بھی مان رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے؟ آج میرے محترم بزرگوں، ہماری آواز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ان کی آواز کو پھاڑ کھانے والے درندے مان رہے تھے۔ آج ہم قرآن پاک سے ہٹے، قرآن پاک سے کٹے، قرآن پاک سے دور ہوئے، جس کا اثر یہ ظاہر ہے آج ہماری آواز اتنی بے اثر ہو چکی ہے کہ آج اتنی بے طاقت ہو چکی ہے، آج ہماری آواز پھاڑ کھانے والے درندے تو بہت دور کی بات ہے، آج ہماری اولاد ہمارا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں کیا؟ اور میرے دوست اگر یوں کہہ دیا جائے کوئی مبالغہ نہیں، اولاد تو بہت دور کی بات ہے، آج ہماری بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ جس بیوی کو یہ معلوم ہے کہ آج اگر تو سہاگن بنی ہوئی ہے تو شوہر کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، آج اس کے کانوں میں زیور ہے تو شوہر کی وجہ سے، اگر آج ہاتھوں میں زیور ہے تو شوہر کی وجہ سے، پیروں میں زیور ہے شوہر کی وجہ سے، گلے میں زیور ہے شوہر کی وجہ سے، اگر سارا زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہے شوہر کی وجہ سے، شوہر کی روح نکلی اور سارا زیور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، عورتیں گھر کی عورتیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اب زیب و زینت کے اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ شوہر کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بتائیے، غور کیجئے، ذرا سا اندازہ کیجئے اور اس بات کو سمجھیے اچھی طریقے سے، غور کیجئے کہ یہ حال ہے آج ہماری آواز کا کہ وہ عورت جس کو معلوم ہے ساری زیب و زینت شوہر کی وجہ سے تیری ہے، وہ ہماری بات کا اثر قبول نہیں کر رہی ہے۔ کس لیے؟ لے کے قرآن پاک سے ہم ہٹے، قرآن پاک سے کٹے۔ میرے محترم بزرگوں، نہیں تو قرآن پاک سے جڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہماری آواز کے اندر تاثیر و قوت پیدا کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آج بہت بڑا واویلا ہے، بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، عورتوں کو جتنا بڑا حق مذہب اسلام نے دیا ہے اور جتنی عزت مذہب اسلام نے دی ہے، جتنا وقار مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے، کوئی مائی کا لال، میری ڈنکے کی چوٹ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال کسی مذہب کے اندر بتا دے، کسی قانون کے اندر بتا دے، جتنا حق مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے یہاں کی عورت کو شوہر کے گزر جانے کے بعد زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، بلکہ اس کی چتا کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں مذہب اسلام آیا، مذہب اسلام نے ان کو شعور بخشا اور کہا نہیں، اس کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایسے لوگ آج انگلی اٹھائیں اور یوں کہیں کہ صاحب مذہب اسلام ظلم کرتا ہے، نہیں، یہ تو مذہب اسلام آزادی دے رہا ہے، گھر نہیں بس رہا ہے اور گھر جہنم کدا بن رہا ہے، رات دن کا جھگڑا ہے۔ کہا کہ وہ بہت مجبوری کے درجے کے اندر کہہ دیا گیا کہ اگر آزاد ہونا چاہتے ہو چلو تمہارا راستہ یہ ہے، شوہر کا راستہ یہ ہے۔ طلاق تو بدرجۂ مجبوری ایک عورت کو آزادی دے رہی ہے، نہ ایک عورت پر ظلم ہے، عورت پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کو حق دیا گیا ہے اپنی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تب ہے مرحلہ، اسی لیے اس کو تمام حلال چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کہا گیا ہے تو میرے محترم بزرگوں اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ اس سے اس کو کھلواڑ کرنا نہیں چاہتی، اس کو کھلونا بنانا نہیں چاہتی ہے۔ یہ تو آج میرے محترم بزرگ ہمارے برادران وطن کی ناسمجھی کی بات ہے اور بے عقلی کی بات ہے، وہ آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے دوست وہ لے جانا کہیں اور چاہتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو
ہمارے ایمان والے بھائیوں کو الجھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ بات کو اچھی طرح سن لو، یاد رکھنے کی بات ہے، مذہب اسلام جب تک باقی ہے یہ دنیا کا نظام چلایا جاتا رہے گا، اور مذہب اسلام اگر ختم ہو گیا دنیا سے، میرے دوستو دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مایوس ہونے کا قطعاً ضرورت نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی دور دور تک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حالات ہیں، ناسمجھی ہیں، غلط فہمیاں ہیں، غلط پروپیگنڈے ہیں، غلط پروپیگنڈے آج سے پہلے بھی نہیں رہے، آج بھی نہیں رہیں گے، اور قیامت تک اسی طرح حال چلتا رہے گا۔ غلط پروپیگنڈے والوں کا اور غلط سوچ والوں کا، غلط سازش کرنے والوں کا میرے محترم بزرگوں آج سے پہلے بھی برا حال ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مذہب اسلام اس کے ماننے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ہمارے برادران وطن آج سے پہلے بھی ہمارے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے، آج بھی اس کے خواہاں ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارے اور وہ ہمارے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ ہندوستان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، یہاں ظلم کبھی برداشت نہیں کیا گیا، ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بہرحال یہ تو میں نے ایک لفظ کہا آپ حضرات سے، اس وقت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صاحب 3 طلاق پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف یاد رکھ لیجئے ہمیں اور آپ کو الجھانے والا مسئلہ ہے، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں اتنی بیچاروں کو اگر ہمدردی ہے تو پہلے وہ اپنے گھر کی خبر لے لیں، بعد میں پھر دوسروں کی خبر لیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں میرے محترم بزرگوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آج نعروں سے کام نہیں چلے گا، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اچھی طریقے سے سمجھ لو، آج ہمیں اپنے کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اپنے نوجوانوں کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کیوں موقع ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، موقع نہیں دیں گے، ان کی کیا مجال ہے، ان کی کیا ہمت ہے؟ جب ہم ان کو موقع نہیں دیں گے پھر کیسے پابندی لگائیں گے؟ ہم اپنے مذہب کا صحیح استعمال کریں، مذہب نے جو حقوق دیے ہیں، مذہب نے جو اختیارات دیے ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر استعمال کریں، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی کسی کی مجال ہوئی اور کسی نے غلط طریقے سے مداخلت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے پہلے بھی ان کا منہ کالا کیا ہے اور آج بھی کرے گا اور قیامت تک کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، یاد رکھنے کی بات ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں ذرا سا اپنی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ ان کے موبائل کے اندر کوئی غلط چیز نہیں رہنی چاہیے، غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو میں آپ کو بتا دوں کیا وجہ ہے، آج ہم ظاہر کے مسلمان اور ہمارا چہرہ میرے محترم بزرگوں مسلمان نہ دکھائی دے، ہم اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے نام لیوا ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور آج ہمارا چہرہ بھی مسلمان نہ دکھائی دے تو بتاؤ پابندی نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس لیے سوچ لو اچھی طریقے سے، پابندیاں لگ رہی ہیں ہمارے عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہی اگر ایمان والے اگر اپنا چہرہ نبی جیسا چہرہ بنا لے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی چیز کے اوپر پابندی لگا دے، اللہ خود اس کا نظام کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا۔ میرے محترم بزرگ، ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم نے کل بھی بدلہ نہیں لیا، آج بھی بدلہ لینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور مسلمان کبھی بدلہ نہیں لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اڑاتا ہے۔ لیکن پہلے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ہم اور آپ اپنا چہرہ تو نبی جیسا بنائیں۔ آج کیا وجہ ہے میرے دوستو، اپنا چہرہ بھی ہم نبی جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کون سا موقع آئے گا جو ہم اپنے چہرے کو نبی جیسا بنائیں؟ اچھا بتاؤ ایمانداری سے، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو نبی جیسا چہرہ لے کر کے آیا وہ نبی کی صف میں کھڑا ہو جائے، اور جو دشمنان اسلام جیسا چہرہ لے کر کے آیا وہ دشمنان اسلام کی صف میں کھڑا ہو جائے، بولو ایمانداری سے یہ حاجی اور نمازی ہونے کے باوجود کس کی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے؟ بولو ذرا ایمانداری سے بتاؤ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تو بولو، ہم نبی کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔
ایک آواز میں بولو. اچھا جو نبی کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں. واہ واہ, سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھائے رکھنا. سمجھ رہے ہو ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا چہرہ نبی جیسا چہرہ ہوگا. کہو انشاءاللہ, زور سے بولو. ہاں میرے دوست ذرا عمل کر کے دکھلاؤ. دیکھو جب ایک مسواک پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنگ کے حالات کو بدل سکتا ہے. دہلی والوں کو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں. دہلی والے اللہ کے فضل سے ہم لوگوں سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں. جب ایک مسواک کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے تو بتاؤ ایمانداری سے اگر ہم اپنے چہرے کو نبی جیسا چہرہ بنا لیں گے اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلے گا؟ یقیناً بدلے گا. تو بنائیں گے انشاءاللہ آج سے. وعدے ہاتھ اٹھا کر وعدے کرو کہ انشاءاللہ بنائیں گے ماشاءاللہ. بہرحال یہ تو چند باتیں, چند کیا ایک ہی بات میں نے عرض کی ہے. اب دوستوں دیکھو, اب دعا کا وقت, اب دعا کا وقت, دعا ہونی. کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. ارادہ خود بھی میرا تھا کچھ بولنے کا, مگر وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے مفتی واصف صاحب جو ماشاءاللہ ابھی بہت شاندار بہت ہی اعلیٰ قسم کی باتیں آپ کو بتا کر گئے, انہوں نے کہا بھائی نہیں 12:30 بجے تک ہی بس جلسہ چلنا, اس سے زیادہ نہیں چلنا. تو اب دعا ہونی. لیکن دعا سے پہلے میرے دوستو میں ذرا سا آپ حضرات سے معلوم کروں, انہوں نے جو بتایا تھا اس کی بات کا آپ سے اعادہ کروں کہ ہمیں حافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے اور جہاں حافظ قرآن بنتے ہیں ان اداروں کی بھی ضرورت ہے, اور جو ان کو پڑھاتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بتاؤ ایمانداری سے ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بتا دو ایمانداری, بتا دو. ہمارے اوپر ہے نا, کسی اور کے اوپر تو نہیں. مذہب ہمارا, جی ہمارا مذہب, اور ہمارے مذہب کے لیے ہم امید لگائیں غیروں سے تو اور زیادہ اس کی بات ہے, ناموزی کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. جب ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے, اداروں کی بھی ضرورت ہے, تو ہمیں ہونا تو یہ چاہیے, بغیر کہے ہمیں پہل کرنی چاہیے. لیکن میرے محترم بزرگوں یہ کہ قرآن پاک کی محفل ہے, قرآن پاک کی محفل ہے, قرآن پاک کی یہاں تقریر ہوئی ہے اور 5 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت کو سجایا گیا اور قرآن کی محفل قائم کی گئی. اس قرآن کی محفل میں اگر ہم اس کا ثبوت پیش کریں کہ ہم اپنے اداروں کو چلانے کی ہمت آج بھی رکھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ رکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے اور ہمارے حالات کو ٹھیک فرما دے. ہمارے کاروبار پر جو آج ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے میرے محترم بزرگوں, اللہ تعالیٰ اس حالت کو صحیح فرما دے. تو کیا وجہ ہے میرے دوستو, آج ہمیں اور آپ کو ذرا سا اگر اس طرح عمل کرنے کا موقع مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے اور ہمیں ضروری ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, آؤ اٹھو اور ذرا سا پہل کرو کہ دیکھو میں تیار ہوں اس کے لیے کہ اپنے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے میں پہل کرتا ہوں. اللہ تبارک و